جنت میں کون جائے گا؟ وہ جائے گا جس کی اصلاح ہو چکی ہو. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک نہیں جائیں گے وہاں، تو پاک ہو کے جائے گا. اچھا، اب پاکی کے الگ الگ درجات ہیں. آپ کے گھر پہ ایک کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا، آپ نے اسے دھویا، ڈال دیا، کپڑا پاک ہو گیا. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. یہ انسان کی دنیاوی زندگی ہے کہ اگر اس کے ذمے کچھ گناہ ہیں یا اللہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو بہت اوپر لے جانا ہے ہمیں، تو پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، اور آدمی الجھ چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، آنسو نکل رہے ہیں اور وہ جھیل گیا بالکل. یہ اصلاح کا پہلا مرحلہ ہے. یہ پاکی صفائی ہو رہی ہے اندر سے. کچھ باتیں کہہ نہیں سکتا، اللہ ہی سے کہہ سکتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. ہم اس مرحلے کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو مرحلہ ہے یار اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے. آزمائش نہیں، صفائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر کوئی کپڑا پھر صاف نہ ہوا، اس کے اندر زیادہ گڑبڑی ہو گئی، زیادہ ہو گیا. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، کبھی کبھی انسان بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں پر لاؤں. یہ اپنے عمل سے پہنچا نہیں تو اللہ کہتا چلو کوئی بات نہیں، یہ پریشانی ڈالی وہ وہاں پہنچ گیا. یہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن نارمل اور کامن بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، صفائی ہوئی، گھر کے اندر ہو گئی، یہ دنیا کی پریشانی ہے. اگلا مرحلہ، نہیں ابھی نہیں ہو پائی، کپڑا زیادہ گندا تھا، کیا کیا آپ نے؟ کہا بھائی یہ تو صاف ہو نہیں رہا ہے، کیا کرو؟ دھوبی کے بھیج دو. دھوبی کے چلا گیا. اب وہ دھوبی کے پہنچ گیا. اور دھوبی یاد ہے کیسے صاف کرتا ہے؟ ابھی کی بات ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، 5 6 7 10 سال پہلے کیسے کرتا ہے؟ وہ کپڑے کو پیٹتا ہے. دیکھا ہوگا آپ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے سامنے ایک تالاب بنا ہوا تھا، تو حضرت کی توجہ کا اتنا اثر تھا کہ وہ جو لوگ کپڑا دھوتے تھے دھوبی، وہ جب کپڑے کو ایسے کرتے تھے تو کہتے تھے لا الہ، اور جب مارتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ. تو وہ پورے کپڑے دھونے میں ذکر کرتے رہتے تھے. تو جب کپڑا پاک نہیں، یہاں گھر پہ نہیں دھل پایا تو دھوبی کے یہاں. دھوبی کیسے صاف کرے گا؟ پٹائی کر کے. یہ قبر ہے کہ بھئی یہاں معاملہ نہیں بنا، اب قبر میں پٹائی ہوگی. کہ پٹائی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ دھوبی کے پاس جا کے پوچھیں ارے یار یہ کپڑوں کو پیٹ کیوں رہے ہو، تو وہ کہے گا چپ رہو، یہ ہمارا میدان ہے، کام کا کرنے دو. تو یہ پٹائی ہو کے صحیح ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، صاف ہو گیا معاملہ. کہ صاحب اب کوئی بہت ہی کر رہا تھا، وہاں بھی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث ضعیف ہے لیکن مضمون بہت حد تک ثابت ہے اس کا، فرمایا میری امت کا اکثر عذاب جو ہے وہ قبر میں پورا ہو جائے گا. یعنی حشر کے میدان میں ان سے زیادہ معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. ہوگا تھوڑا بہت تو ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہوگا. اب یہ صاحب یہاں بھی صاف نہیں ہوا تو کہنے صاحب اب لانڈری میں لے چلو. بھائی یہ دھوبی بھی نہیں صاف کر پا رہا ہے. لانڈری کیا ہے؟ حشر کا میدان. لانڈری میں صفائی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ایک ہے نا، تو وہ سورج ہے، سورج سوانیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا. اب یہ وہاں صفائی ہو رہی ہے کیونکہ بھائی بہت ہی کر رہا تھا، بہت ہی بڑا تھا، مطلب اس کے پاپ اتنے تھے کہ دھل ہی نہیں رہے تھے. تو اب یہ حشر کے میدان میں پہنچ گیا. حشر کے میدان میں پہنچا. اب انہوں نے کہا صاحب یہاں بھی نہیں ہو رہا معاملہ، یہاں نہیں بننا معاملہ، اس کے یہاں بھی نہیں پاپ ختم ہوئے، ابھی بھی یہ جنت میں جانے کا لائق نہیں ہوا. کہ اب کیا کیا جائے؟ سپر لانڈری بھیجو. بھائی یہ سب سے بڑی لانڈری ہے کہ وہاں تو پھر صاف ہو ہی جاتا ہے، پکی بات ہے. تو اب یہ سپر لانڈری کیا ہے؟ کہ یہ جہنم ہے. کہ ایمان والوں کو اس سپر لانڈری میں میرے سمجھانے کے حساب سے اوپر رکھا جائے گا. جہنم سب سے اوپری درجہ ہے، سب سے اوپر، کیونکہ ان کو نکلنا ہے. ان کی پٹائی ہوئی، تھوڑا اپنا عذاب ہوا، ہو گیا معاملہ، نکل آؤ، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے. تو یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو اپنی اصلاح ہے، یہ بہرحال لازمی ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اس کی فکر اس دنیا میں نہ کی، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر نہ کی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن نے صاف اعلان کر دیا کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا.
اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنا مجاہدہ. اور دیکھو ایک بات سمجھ لینا، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. جو آدمی خود اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا اس کو دنیا میں کوئی نہیں سدھار سکتا ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. جو چاہے اسی کی اصلاح ہے، جو نہ چاہے اس کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام کو لا کے بیٹھا دو، وہ مانے گا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ہم نے اگر یہاں صحیح نہیں کیا تو ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور یہ مراحل ایک کے بعد ایک گریجولی سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے اور پھر پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے اپنی اصلاح کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں اسی پر بات پوری کرتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ دنیا میں وہ انسان جس کو جنت میں لے جانا آپ کے لیے یا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ انسان میں خود ہوں. وہ میں ہوں. میں اپنی محنت اور مجاہدے سے اگر پوری مسجد کو جنت میں جانے والا بنا دوں اور میں جہنم میں چلا جاؤں، یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ مطالبہ لوگوں کا نہیں، مطالبہ پہلے مجھ سے میری ذات کا ہے. قد افلح من زکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے. اور یہ ووکیشنل موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتے رہتے ہیں، وقت پر ملتے ہیں. روزانہ کی نمازوں کی پابندی، جماعت کے ساتھ پابندی، یہ ایک موقع ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دعا یہ اپنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. انسان دعا مانگنے کا اہتمام کرے. قرآن پاک کا شغف اور تعلق یہ اپنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. آپ قرآن پڑھتے رہیے، آپ کی صفائی ہوتی رہے گی، دل صاف ہوتا رہے گا. اور اسی طرح ذکر و اذکار ہیں، ان سے بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن وہ بات یاد رکھیے گا، بہرحال اصلاح کے لیے مصلح کی ضرورت ہے. مصلح کے بغیر اصلاح ہوتی نہیں ہے. عام طور پر قاعدہ اور قانون یہی ہے. اور وہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تعلیم اور تربیت، ہم تعلیم دلانے کو تربیت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. اب آج کل کی تعلیم جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں یا جو علم سکھایا جا رہا ہے، اس کو پڑھ کر کے تو لوگ نئے انداز میں چور بن رہے ہیں. پہلے تو کسی کی جیب کاٹتا تھا، پہلے کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال دیتا تھا تو اس کو چور سمجھا جاتا تھا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا. اب وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر دوسرے کا اکاؤنٹ ہیک کر لے رہا ہے اور اس کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لے رہا ہے. تو اس کا نام چور نہیں رکھا گیا، کہیں گے یہ بہت بڑے ہیکر ہیں. ہیکر بہت بڑے، ہیکر نہیں، یہ بہت بڑا چور ہے، یہ لوگوں کی پرسنل چیزیں چرا رہا ہے نا. اب آپ نے اس کا نام بدل دیا کہ چور کو ہیکر کہنے لگے. اب اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے. اس لیے وہ تعلیم جو انسان کو، وہ علم جو انسان کو، وہ تعلم جو انسان کو اللہ سے نہ جوڑے، پھر وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ پھر وہ گمراہی کہلائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے میری بھی اصلاح فرما دے اور ہم سب کی اپنے کرم سے اصلاح فرما دے، ہے نا. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبر کے عذاب سے، دنیا کی آفات سے، مصیبتوں سے، اور پھر حشر کے میدان کی رسوائیوں سے، اور پھر آخر میں جہنم کی ہولناک وادیوں سے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بچا لے. ہاں، ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی، وہ بھی 30 سیکنڈ میں پوری کر دوں. وہ یہ تھی بات جس کو لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جن لوگ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انفرادی گناہ ہے، ایک میں نے گناہ کیا، میری زندگی ہے، ختم ہو گئی بات، میں نے توبہ کر لی، استغفر اللہ ربی، میں نے کچھ بھی کیا تھا. ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا اثر انسانیت تک پہنچتا ہے. میں جہاں اشارہ کروں گا وہاں پہنچ جائیے گا. اس کا اثر انسانیت تک پہنچتا ہے، پوری انسانیت متاثر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر قانون بنا دیا آپ نے، ایک ایسا قانون جس کے نتیجے میں انسان مجبور ہو رہا ہے کہ وہ گناہ کرے. ایک کوئی آپ ایسا پورا کا پورا بل لے آئے جس کے نتیجے میں پوری کی پوری انسانیت ایک ہیجان میں مبتلا ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے گا، اب کیا ہوگا. یا کوئی اجتماعی ایسا اللہ نہ کرے، یعنی پورا کا پورا آپ نے زمین کو مقتل بنا دیا، لوگوں کو قتل کر ڈالا، ایک انسان کے آرڈر پہ ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے. اب یہ جو گناہ ہیں یہ اجتماعی گناہ ہے، یہ انفرادی گناہ نہیں ہے، انڈیویڈول سن نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ سوشل سن ہے، یہ سب کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ انسان اگر اجتماعی گناہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ حشر کے میدان میں پٹائی اسی کی ہونی ہے. حشر کا میدان اصل لگنا اسی کے لیے ہے کہ پٹائی اسی کی ہونی ہے کہ بیٹا تیرا حساب تو نہ چھوٹی لانڈری میں ہے نہ گھر پر ہے نا, نہ بڑی لانڈری میں ہے. تیرا حساب دنیا کے سامنے رسوائی ہے, پہلے یہاں رسوا کیا جائے گا, پھر اس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں انفرادی گناہوں سے بھی بچائے اور اجتماعی گناہوں سے بچائے, اور اللہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے. مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات, دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا.